میں شہید محمد عظیم ہوں۔ جی، محمد عظیم بن محمد خلیل، مدرسے کا طالب علم، 8 سالہ کم سن بچہ، میوات کا رہنے والا، جو دہلی کے ایک مدرسے میں پڑھ رہا تھا۔ مجھے دنیا داری کا بھی علم نہیں اور نہ ہی مجھے سیاست اور مذہبی نفرت کا علم ہے۔ میں تو پھول تھا جو شاہد و علماء کی دنیا سے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، مگر نفرت کے سوداگروں نے مجھے مسل دیا۔ میں تو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہی قرآن اس میں انسانیت کا درس دیا گیا ہے، وہی قرآن جو کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک بے گناہ اور معصوم شخص کا قتل کیا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ مجھے کیا پتا کہ انسانی شکل میں موجود بھیڑیے مجھ معصوم کلی کو نوچیں گے، مجھے پڑک پڑک کر جان سے مار ڈالیں گے۔ مجھے تو مدرسے میں یہی تعلیم دی گئی تھی کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ کاش ان بھیڑیوں کے والدین بھی انہیں یہی تعلیم دیتے تو آج میں زندہ ہوتا۔ لیکن نفرت کی آگ بہت پھیل چکی ہے، ان کے بڑوں سے لے کر چھوٹے تک نفرت میں سلگ رہے ہیں۔ وہ مسلمان نام سے ہی چڑھنے لگے ہیں۔ ہمارے بڑوں سے تو دشمنی ہے ہی، ہم جیسے معصوموں سے بھی دشمنی پال رکھے ہیں۔ بغیر کچھ جرم کیے ہم مجرم ہیں، ہمارا قتل کرنا ان کے نزدیک جائز ہے۔ ہمیں زود و کوب کرنا، ستانا، دوڑانا، ہراساں کرنا شاید اب ان کے مذہب میں جائز ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو دادری کے اخلاق چچا سے لے کر مجھ معصوم تک یہ سلسلہ دراز ہے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی ہجومی تشدد کی بھینٹ چڑھ رہا ہے اور چڑھتا ہی رہے گا، کیونکہ ہماری قوم سوئی ہوئی ہے، اسے فکر نہیں۔ میں قوم کا بیٹا تھوڑی تھا، میں تو اپنے والدین کا بیٹا تھا۔ قوم کے رہنماؤں کو اس سے کیا فرق پڑنے والا؟ لیکن فرق پڑے گا، ضرور پڑے گا۔ مظلوموں کا خون رنگ لائے گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہجومی تشدد کی آگ پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ اس دن قوم کا بچہ بچہ اپنے رہنماؤں کے ساتھ مارا جائے گا۔ آج میری ناگہانی شہادت پر ہمارے رہنما افسوس کر رہے ہیں، اس دن کوئی افسوس کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی جنید ٹرین میں نہ مارا جائے، کوئی پہلو دردناک موت کا شکار نہ ہو، کوئی منہاج نہ ستایا جائے، کوئی اخلاق بے اخلاقی سے نہ مارا جائے، کوئی مجھ سا معصوم نہ مسلا جائے، تو اٹھ کھڑے ہوں، اپنے قائدین کو جھنجھوڑیں، ان سے عہد دلوائیں کہ اب کوئی بچہ فرقہ پرستی کے بھینٹ نہیں چڑھے گا۔ ہاں، میں وہی جنید ہوں جو خلیل میواتی کے گھر ہوا۔ مجھے دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، کیونکہ مذہب اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور دینی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی فرضیت کی خاطر میں اسلامی تعلیم کے لیے دہلی کے مدرسہ جامعہ فریدیہ میں زیر تعلیم تھا۔ جمعرات 25 اکتوبر کا دن تھا۔ مدرسے والے جانتے ہیں کہ جمعرات کیا ہوتی ہے۔ جمعرات کو ہم مدرسے والے وہ عید مناتے ہیں، اس دن چھٹی رہتی ہے، پورے شوق کے ساتھ اس چھٹی کو گزارتے ہیں۔ یہ فرصت کا لمحہ انتہائی خوشگوار لمحہ ہوتا ہے۔ مدرسے کی زندگی سے فراغت کے بعد اکثر جمعرات کی چھٹیاں یاد آتی ہیں، دوستوں کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے یاد آتے ہیں۔ میں انہی لمحوں کو یادگار بنانے کے لیے اپنے مدرسے کے قریب کھیل رہا تھا۔ اچانک کچھ نوعمر بچے وہاں آئے اور ہم 4-5 بچوں کو مارنے لگے۔ ان میں سے ایک جو تھوڑا بڑا تھا وہ آیا، میری گردن مروڑ کر پاس کھڑی بائک پر مجھے پٹکنے لگا، اور جب پٹک کر فارغ ہوا تو ننھی سے جان قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ کتنا بوجھ جھیلتی یہ معصوم زندگی، 2 پٹخنی میں ہی جنت کو پہنچ چکی تھی۔ آنن فانن مجھے اسپتال میں داخل کیا گیا کہ شاید میرے اندر زندگی کی کچھ رمق باقی ہو، لیکن میں اس نفرت والی دنیا سے آزاد ہو چکا تھا۔
ڈاکٹروں نے مجھے داخلے سے قبل ہی مردہ قرار دے دیا۔ اب شاید ان فرقہ پرستوں کو چین آ گیا ہوگا۔ ایک معصوم کی زندگی چھین کر وہ خوش ہوں گے، یقیناً خوش ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ ایک دہشت گرد کو مارا ہے۔ میں مسلمان ہوں نا، میں دہشت گرد تھا، مجھ سے پوری انسانیت کو خطرہ لاحق تھا۔ میری موت پر وقتی ہنگامہ برپا ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ ہنگامہ ڈی پی بدلنے کے بعد ختم ہو جائے گا، کیونکہ دادری کے اخلاق، الور کے پہلو، پلول کے جنید کے وقت بھی ایسا ہنگامہ ہوا تھا اور پھر چاروں سمت سناٹا پھیل گیا۔ کاش میرا لہو رنگ لائے اور پھر کوئی معصوم فرقہ پرستی کی بھیٹ نہ چڑھے۔ کاش اے کاش کوئی پھول یوں نہ مسلا جائے۔ بہت درد ہوتا ہے جب تم ہمیں اس طرح سے مارتے ہو، ہم بیان کرنے کے لیے زندہ ہی نہیں رہ پاتے۔ کاش تھوڑا وقت دیا ہوتا تو ہم سمجھا دیتے کہ ہم نفرت کے سوداگر نہیں ہیں، ہم امن و امان والے ہیں۔ اگر نفرت کے سوداگر ہوتے تو ہندوستان میں تم اکثریت میں نہیں ہوتے۔ ہماری یہاں 950 سال تک حکومت رہی ہے، تمہیں نیست و نابود کر چکے ہوتے، لیکن ہمارے مذہب میں ایسا نہیں سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے مذہب میں اخوت و بھائی چارگی، امن و شانتی اور حب الوطنی کا درس دیا جاتا ہے۔ آپ اپنے رہنماؤں کی اشتعال انگیزی میں نہ آئیں، آپ بھی کسی کے بچے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اسی طرح مسل دیا جائے جس طرح آپ نے مجھے مسلا ہے تو آپ کے والدین پر کیا گزرے گی؟ آپ کی والدہ کا کیا حشر ہوگا جنہوں نے 9 ماہ تک آپ کو اپنے پیٹ میں رکھ کر ہر کرب جھیلا ہے؟ آپ کی بہنوں کا کیا ہوگا جو ہر دن شام میں آپ کی منتظر رہتی ہیں کہ بھائی آئے گا اور محبت سے پیش آئے گا؟ اگر آپ مسلمان بزدلانہ مصلحات چھوڑ کر بدلے کی خاطر سینہ سپر ہو جائیں تو پھر ملک کا نقشہ بدل سکتا ہے، اور شاید حکمراں اور لیڈران یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان سڑکوں پر آئیں اور دونوں قومیں الجھ کر خون خرابہ کریں اور انہیں سیاسی روٹیاں سیکنے کا موقع فراہم ہو۔ آپ سیاسی لیڈران کی باتوں میں نہ آئیں، محبت بانٹیں، نفرت نہ بانٹیں۔ ہم امن کے سوداگر ہیں، ہمیں نفرت کی بھیٹ نہ چڑھائیں۔ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ رہا ہے، کثرت میں وحدت اس ملک کی خاصیت رہی ہے، اسے سبوتاژ نہ کریں۔ ہماری اب بھی یہی خواہش ہے کہ اگر ملک میں امن و شانتی کے لیے ایک عظیم شہید ہوا ہے تو کیا ہوا، لاکھوں اس کے لیے قربان ہو سکتے ہیں۔ میں اس قوم کا فرد تھا جس نے اپنا خون جگر بہا کر اس چمن کو سیراب کیا، تو میں اس قربانی سے کیوں درر کروں؟ میرا خون رائے گا نہیں جائے گا کہ وہ خون ہے جس کا داغ تمام رہنماؤں کے دامن پر ہوگا، ان نفرت کے سوداگروں کے دامن پر بھی ہوگا جو بات بات میں زہر اگلتے رہتے ہیں۔ قدرت یوں ہی خاموش نہیں رہ سکتی ہے، وہ ڈھیل دیتی ہے اور جب پکڑ کرتی ہے تو کوئی جائے پناہ تک نہیں ملتی ہے۔ ہر ایک عمل کا رد عمل ہوتا ہے، آخر مکافات عمل سے دنیا غافل ہے نا؟ ایک دن اس چنگاری میں وہ بھی جھلسیں گے جنہوں نے اس کو ہوا دی ہے۔ برداشت، تحمل، ضبط، اعتماد اور بھروسہ کی بھی اپنی حد ہوتی ہے۔ آخر وہ کیوں بھول رہے ہیں؟ کیا ہم بزدل ہو چکے ہیں؟ بزدل وہ ہوں گے جنہوں نے نفرت کی سوداگری کی ہے۔